BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی۔ BBC کے ایک تازہ سروے کا انکشاف کہ برطانوی مسلمانوں کی تقریباً آدھی تعداد معاشرے میں عدم برداشت میں اضافہ محسوس کر رہی ہے۔ انڈیا میں زمین کی جبری تحویل سے روکنے اور بہتر معاوضے کی ضمانتیں ختم کرنے پر ہزاروں کسان مودی سرکار کے خلاف سڑکوں پر۔ اور پاکستان کے وزیر نشکاری کے بقول بجلی کے نظام کو جون 2016 تک پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ جون 2016 تک جتنے بھی 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اور 4 جنریشن کمپنیز ہیں پاور سیکٹر میں، اس کو مکمل کر لیں گے۔ کل کے سیربین میں 3 برطانوی مسلمان لڑکیوں کے بارے میں آپ نے دیکھا جو مبینہ طور پر دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے شام گئی ہیں۔ اس حوالے سے برطانیہ میں مسلمانوں کے انضمام پر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ پیرس کے شہر میں میگزین چارلی ہیبڈو پر حملہ ہونے کے کچھ ہفتوں بعد BBC نے برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کی رائے کا جائزہ لیا۔ جائزے کے تحت تقریباً نصف لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور یہ کہ برطانیہ روز بروز کم روادار ہوتا جا رہا ہے۔ سیما کوٹیچا کی رپورٹ ایمن خواجہ پیش کر رہی ہیں۔ From conflicts in the Middle East to the recent مشرقی وسطی میں تنازعات سے لے کر پیرس میں ہونے والے حالیہ حملوں تک مسلمانوں سے متعلق منفی خبریں اکثر سرخی بنتی ہیں۔ So how has that left members of the Muslim تو اس کے بارے میں برطانیہ میں مقیم مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ BBC نے یہ معلوم کروانے کے لیے ایک جائزہ لیا ہے۔ The results suggest that سامنے یہ آیا کہ 68% مسلمان پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے والوں کے خلاف تشدد مخالف ہیں۔ 27% لوگ پیرس میں ہونے والے حملے کے محرکات سے کچھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ 95% لوگ برطانیہ کے ساتھ وفاداری محسوس کرتے ہیں اور 46% برطانیہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے عدم برداشت بڑھتی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ براڈفورڈ کے شہر میں پیرس میں ہونے والے حملے کے بعد لوگوں کو اب بھی غم و غصہ ہے۔ The vast majority of Muslims are peace-loving. مسلمانوں کی زیادہ تعداد برطانوی معاشرے میں ضم ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کی کوششیں 1 یا 2 افراد کی کرتوتوں کی وجہ سے پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ Being washed away by 1 or 2 individuals. Murder was not the answer. Never in a قتل کر دینا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ name of Islam. Muslims here say یہاں کے مسلمان کہتے ہیں کہ انہیں انتہا پسند قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرستوں کی ایک چھوٹی تعداد کی وجہ سے وہ معافی کیوں مانگیں۔ برطانیہ میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو معاشرے میں ضم ہونے کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جبکہ باقی کہتے ہیں کہ تعصب کو ختم کرنے کے لیے برطانوی رہائشیوں کو بھی زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ سیما کوٹیچا کی رپورٹ۔ BBC کے اسی سروے پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رحمان انور، جو برطانیہ میں مذہبی منافرت کی بنیاد پر خصوصاً مسلمانوں کے خلاف حملوں کے واقعات پر تحقیق کرنے والے ادارے ٹیلماما سے وابستہ ہیں۔ خوش آمدید۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا برٹش مسلم کمیونٹی میں تنہائی کا احساس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل، اور ہمارے ٹیلماما کی فائنڈنگز بھی یہ ہیں کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیرس میں ہوا ہے، اس سے پہلے ڈرامر لی رگبی کا انسیڈنٹ ہوا تھا بیک ان 2013، اور اس کے فوراً بعد ایک ہیوج رائز، ایک اسپائک نظر آتا ہے۔ اس میں اٹیکس اگینسٹ مساجد ہیں، اس میں اسٹریٹ بیسڈ انسیڈنٹس ہیں اگینسٹ مسلم کمیونٹیز، اور اس میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اینٹی مسلم ہیٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے گروپس ہیں، فار رائٹ گروپس، جو کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور تو اس کی ذمہ داری کس پر زیادہ آتی ہے؟ میرا خیال ہے جب بنیادی ذمہ داری تو میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا امیج مسلمانوں کا کلیکٹیولی پروموٹ کر رہے ہیں جس سے ایک عام شہری کو یہ لگتا ہے کہ شاید جیسے پورے یہ رسپانسبلٹی ان سارے مسلمانوں کے اوپر ہے جو بھی کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے۔ آلدو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک کرمنل ایکٹ کرمنل ایکٹ سمجھا جائے، اس کے جو کرمنل ہے اس کے مذہب کو نہ ڈسکس کیا جائے۔ خود مسلمان رہنما یا دانشور کیا کر سکتے ہیں حالات بہتر بنانے کے لیے؟ اس میں اوپننیس کی ضرورت ہے، اس میں مزید ڈائلاگ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک مساجد کا ہوا تھا اوپن ڈے،
تو اوپننیس کی بہت ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ کو پروموٹ کیا جائے اور مسلمز اور نان مسلمز کے بیچ میں جو ہے انٹرفیتھ کا ورک اور ہیٹ کرائم کے اگینسٹ اکٹھے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تمام برطانوی مسلمان کو ایسا نسلی گروہ سمجھنا یا قرار دینا بنیادی طور پر ہی غلط ہے، تو یہاں پہ تو ویسے بھی کئی نسلیں اور اقلیتیں اور قومیں رہتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ ایبسلیوٹلی ایک غلط سوچ ہے کہ کلیکٹیولی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ڈال دینا پوری مسلم کمیونٹی کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ان نیریٹیوز کو، ان ایکسٹریمسٹ نیریٹیوز کو جو ہے چیلنج کیا جائے کہ جو وائلنٹ فیکٹرز ہیں وہ کسی بھی کمیونٹی میں سے ہو سکتے ہیں، تو اٹس بیسٹ کہ ہم ان چیزوں کو اور ان کے موٹیوز کو ٹیکل کریں رادر دین کہ ہم پوری کمیونٹی کو ڈیمونائز کریں۔ ایک یہ بھی خیال ہے کہ جب تک برطانیہ میں کمیونٹی لیڈرشپ مسجدوں کے پاس رہے گی تو تب تک ہم آہنگی یا مسلمان انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے ریلیجس لیڈرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ریلیجس لیڈرز اور کمیونٹی لیڈرز کو اس میں ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ انور، تھینک یو۔ اور اب وقت ہوا ہے اس موضوع پر آپ کی رائے پروگرام میں شامل کرنے کا۔ سعد حسن خان خیبر پختونخوا سے لکھتے ہیں، اس وقت ہر مسلمان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، ہم مسلمان خود بھی اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ طاہرہ زہرا اسلام آباد سے لکھتی ہیں، سزا اور جزا کا مالک تو صرف خدا ہے، پھر یہ سب کیوں مذہب کو بدنام کر رہے ہیں؟ ابو حمزہ کہتے ہیں، تمام مسلمان خاکوں کے خلاف ہیں اور اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پاشا نسرین قاہرہ سے لکھتی ہیں کہ برطانیہ میں اگر مسلمانوں نے رہنا ہے تو انہیں یہی سوچ اختیار کرنی ہوگی۔ اب بھارت چلتے ہیں، جہاں صنعت کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے کسانوں کی زمین تحویل میں لینے سے متعلق ایک نیا قانون بنانے پر نریندر مودی کی حکومت مشکل میں پڑ گئی ہے۔ ہزاروں کسان زمین کی جبری تحویل سے روکنے اور بہتر معاوضوں کی ضمانتیں ختم کرنے کے خلاف سماجی کارکن انا ہزارے کی قیادت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ زمین کی تحویل کے نئے بل کے خلاف کسان احتجاج میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کاشتکاروں کو خدشہ ہے کہ نئے بل سے حکومت اور صنعت کار نہ اچھا معاوضہ دیں گے اور نہ ہی وہ اپنی زمینیں سرمایہ کاروں سے بچا سکیں گے۔ کسانوں کی اس میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ان سے کوئی سہمتی نہیں ہوگی، ہم اس چیز کا پرزور وروध کرتے ہیں۔ بہت برا حال ہوگا دیش کا، یہ نیو کا نیو رکھ دیا تھا، کرانتی آ جائے گی دیش میں۔ سماجی کارکن انا ہزارے کسانوں کے احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ 1894 میں جو قانون بنا تھا بھومی ادھیکرن، وہ اس لیے تو بنایا تھا کسانوں کو لوٹنے کے لیے، اور آپ بھی ابھی وہی کر رہے ہیں، تو انگریز اور آپ میں کیا فرق؟ حکومت نے یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ اس بل میں کسانوں کی زمین تحویل میں لینا پہلے کے مقابلے آسان بنا دیا گیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اس کے خلاف ہیں۔ ان کے پاس میسو میجارٹی ہو گئی ہے تو یہ بلڈوز اور کچلنا چاہتے ہیں دیش کو، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں، یہ کچل نہیں سمیں گے۔ نریندر مودی کی حکومت اس بل سے مشکل میں پڑ گئی ہے۔ حکومت اگر اس بل پر مصر رہی تو اسے کسانوں کی ملگیر تحریک کا سامنا ہوگا، اور اگر پیچھے ہٹتی ہے تو وہ صنعت کاروں کا اعتماد کھوئے گی۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں 2014 کو انسانی حقوق کے لیے ایک اندوناک سال قرار دیا ہے۔ تنظیم نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان پر زور دیا کہ وہ وسیع پیمانے پر مظالم کے واقعات پر ویٹو کے اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ افغانستان میں کابل کے شمال میں برفانی تودوں کی زد میں آ کر 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صبح پنشیر اور سلانگ پاس پر شدید برفباری کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو گئیں اور بہت سے دیہاتوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ قائم مقام گورنر عبداللہ رحمان کبیری نے BBC کو بتایا کہ 100 سے زیادہ گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں ایک بس سٹاپ کے CCTV کیمرے نے ان لمحوں کو قید کر لیا جب ایک فٹ پاتھ کے نیچے اچانک گڑھ بن جانے سے اس میں 2 راہگیر دھنس گئے تھے۔ شہری حکام کا کہنا ہے کہ کوریا کی جیو ٹیکنیکل سوسائٹی اس سنک ہول کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ ملیشیا میں حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے اہل خانہ نے ان کی سزا معاف کرانے کے لیے بادشاہ سے درخواست کی ہے۔
ان کو اپنے عملے میں شامل ایک نوجوان سے جنسی تعلقات کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ مقدمے کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں کو بغور پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو لشکر جنگوی اور تحریک طالبان کے انضمام کی خبر میں آپ کی بہت دلچسپی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو خبر پڑھی جا رہی ہے وہ ہے پاکستان کے چیف سلیکٹر کے آسٹریلیا میں کسینو جانے کے بارے میں۔ پتہ یاد رکھیے گا bbcurdu.com۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ پاکستانی حکومت ملک میں حالیہ فرقہ وارانہ حملوں کا الزام کس پر دھرتی ہے، اور یہ بھی کہ بجلی کے نظام کی نجکاری کے لیے حکومت نے کیا ہدف مقرر کیا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں ارم عباسی۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں کالعدم تنظیم لشکر جنگوی ملوث ہے، جس کا مقصد تنظیم کے ارکان کی پھانسیوں کو رکوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس وقت ہمارے ساتھ نامہ نگار شہزاد ملک موجود ہیں، ان سے صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ شہزاد، سب سے پہلے یہی بتائیے کہ کیا لشکر جنگوی حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئی، پھانسیاں رکی یا نہیں؟ جی ارم، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے، لیکن جس طرح 16 دسمبر کا واقعہ ہوا تھا پشاور میں، جب APS پہ حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد پر جس طرح تیزی دکھائی دے رہی تھی حکومت کی طرف سے، اب وہ سست روی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور آج بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 مقدمات میں 6 ملزمان کو 21 مرتبہ سزائے موت سنائی ہے، اور گزشتہ اگلے ہفتے یعنی مارچ میں بھی کراچی میں مزید 2 پھانسیاں دینے کا بھی حکومت نے اعلان کیا ہے۔ شہزاد، آخری پھانسی دی کب گئی تھی؟ جی آخری پھانسی تو اس ماہ کی 3 تاریخ کو دی گئی تھی، اور اب تک جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 22 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جن افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق اسی کالعدم تنظیم سے ہے۔ یہ بتائیے کہ گزشتہ دنوں جو حملے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری تو طالبان نے قبول کی ہے، تو پھر وزارت داخلہ لشکر جنگوی کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کا رپورٹ میں نام کیوں ہے؟ جی وہ اس لیے کہ جو یہ سرکاری جو دستاویز ہے اس کے مطابق یہ جو کالعدم تنظیم ہے لشکر جنگوی، اس نے پہلے القاعدہ سے رابطہ کیا تھا، لیکن چونکہ القاعدہ کے ارکان کا موقف یہ تھا کہ وہ شام اور عراق میں زیادہ ان کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لہذا وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، جس کے بعد پھر اس تنظیم نے ایک دوسری کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ سے رابطہ کیا تھا، اور جنہوں نے مکمل حمایت کا یقین دلایا تھا، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ کارروائیاں تو لشکر جنگوی کر رہی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اس کی منظور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد۔ سیربین اپنی سہولت کے مطابق دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ یہاں ہمارے پرانے پروگراموں کے علاوہ کرکٹ کے دیوانوں کے لیے اب آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق خصوصی پلے لسٹ بھی ملے گی، تو BBC اردو کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان میں نجکاری کے امور کے وزیر محمد زبیر نے کہا ہے کہ سرکاری شعبے میں چلنے والی بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے نظام کی نجکاری کا عمل اگلے سال جون میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے حکومت نے ان کمپنیوں کی نجکاری رواں سال ہی میں مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ محمد زبیر یہاں لندن میں BBC ہیڈ آفس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت کی نجکاری پالیسی میں اولین ترجیح کس شعبے کو دی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر پاور سیکٹر کمپنیز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا اکنامک چیلنج ہے وہ پاور شارٹیجز ہیں۔ سو ہم اس سیکٹر کو بالکل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ پاور سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور جنریشن کمپنیز ہیں اس کی نجکاری ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ نے فکس نہیں کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ کے ایشوز اور لائن لاسز اور کلیکشن صحیح نہیں ہوتی، مینجمنٹ صحیح نہیں ہے۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پبلک سیکٹر میں،
انفیکٹ تمام کی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں، سو اسٹارٹنگ ود فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، اور تمام جو ہیں وہ ایکٹیو لسٹ پر ہیں، مختلف سٹیجز ہیں ان کے، فائنینشیل ایڈوائزرز کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو جو پاور سیکٹر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے عوام کو کافی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کے خیال میں وہ کب مکمل ہوگا، اس کی نجکاری کب مکمل ہو پائے گی؟ ٹوٹل ہم انشاءاللہ تعالیٰ جون 2016 تک جتنے بھی 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اور 4 جنریشن کمپنیز ہیں پاور سیکٹر میں، اس کو مکمل کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور ساتھ ساتھ پاکستان اسٹیل مل، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اس کے علاوہ بہت سی دوسری ٹرانزیکشنز ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت کی ترجیحات میں پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ کون سے ادارے ہیں جن کی نجکاری ہونی ہے؟ پہلے جو ہماری سب سے پہلے تو فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، جو سپتمبر میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہر مہینے یا 2 مہینے میں ایک نئی پاور سیکٹر کمپنیز کو پرائیویٹائز کر لیں گے۔ نجکاری کے سلسلے میں اکثر یونین کی جانب سے آپ کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی تاخیر تو نہیں ہوگی؟ اس میں یہی باتیں ہیں کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے یا مارکیٹنگ مینجمنٹ کے حوالے سے کرنا، اس کی بہت امپلائیز سینسٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں، اور امپلائیز کا بالکل حق بنتا ہے یہ سمجھنے کا اور پوچھنے کا کہ ہم جو نجکاری کا عمل کر رہے ہیں ان کی جو جابز ہیں اس کو ہم کیسے سیکیور کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سو امپلائیز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ہم یونینز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ ان کے، اور یہ صرف پاور سیکٹر کمپنیز نہیں، یہ PIA ہے یا کوئی اور کمپنی ہے، سب کے یہ تحفظات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تحفظات کو دور کرنا ہمارا کام ہے، ساتھ ساتھ نجکاری کے ہم اس عمل کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اس میں وقت کتنا لگے گا؟ کوشش تو کریں گے تاخیر نہ ہو، کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل کویسچنز ہوتے ہیں جو آپ کو سب ایڈریس کرنے ہیں، آپ کو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی بنانی ہے، آپ کو امپلائیز کے ساتھ بھی کام کرنا ہے، آپ کو پوٹینشیل بائرز بھی ڈھونڈنے، دنیا بھر میں ڈھونڈنے، صرف پاکستان میں نہیں ڈھونڈنے، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے انویسٹرز آ کے اس میں بھرپور حصہ لیں۔ سو ہمارا جو ابھی تک جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریکارڈ ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اور کوئی ڈیلیز نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل کا پروگرام آپ کے لیے شفیع نقی جامی پیش کریں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے پروگرام میں شامل ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹیم سمیت لندن اسٹوڈیوز سے ارم عباسی کو اجازت دیجیے۔